اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان مسائل کا بیان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ آج اس سلسلے کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک شخص ہے روزے کی حالت میں اور گھڑی پر اس کی توجہ نہیں، اور جب کہیں سے آواز سنائی دی تو اس نے افطار کر لیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اور کیلنڈر کے مطابق جو نظام الاوقات ہے ابھی بھی 2 منٹ یا 1.5 منٹ باقی، تو یاد رکھیے گا ایسی صورت میں اس کا روزہ ضائع ہو گیا۔ 1-2 منٹ قبل بھی اگر کسی نے غلطی سے بھی روزہ کھول دیا تو اس کا پورے دن کا روزہ رکھنا وہ ضائع ہو گیا۔ اب اسے جو ہے وہ ایک روزے کی ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہوگی۔ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ پورا دن لوگ محنت کرتے، پہلے ہم مسجد میں بھی کچھ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ ادھر ادھر سے کہیں سے بس آواز آئی یا اشارہ ہوا فوراً کھجور منہ میں ڈال لی۔ تو یاد رکھیے گا جب اتنا وقت آپ صبر کرتے ہیں، 1 منٹ یا آدھا منٹ ٹھہرنے میں کون سی مصیبت آ جاتی ہے؟ جب پورا دن آپ صبر کرتے ہیں اور روزے کی طرح گزار رہے ہیں تو آخری آدھا 1 منٹ جو ہے وہ جلد بازی کس چیز کی؟ تو یاد رکھیے کہ اس طرح روزہ ضائع ہو جائے گا۔ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں روزہ دار پر برستی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں، ایک اس کے لیے خوشخبری افطار کی خوشی کہ پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر جب افطار کا وقت ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں وہ کھاتا، تو اس کے لیے بڑی خوشخبری۔ اور دوسری خوشخبری جب اسے روزے کے بدلے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جب اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مزے لے گا۔ تو یہ بھی روزہ دار کے لیے خوشخبری۔ ایک خوشخبری روزہ دار کے لیے یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا تو افطار کے وقت اس کی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارا حال کیا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ادھر سے کھجور اٹھائی، ادھر سے جو ہے شربت، ادھر سے پکوڑے سموسے، کون سی دعا، کائی کی دعا، امام صاحب کچھ یاد نہیں، بس سب چیزیں جو ہیں اس پہ پردہ آ جاتا اور سب جگہ فروٹ اور تلن اور یہی چیز نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ سب تو بعد میں بھی مل جائے گا، بے وقوف آدمی، تیرے میں عقل ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب نعمتیں تو بعد میں بھی مل جائیں گی، پیسے سے بھی مل جائیں گی، لیکن دعا کی قبولیت کیسے ملے گی؟ یہ جو تو آؤ نہ دیکھے نہ تاؤ، تو جا میں آتا ہوں، ادھر سے کھجور گزرا، ادھر سے شربت، ادھر سے یہ ادھر، تو یہ ایسا وقت ہے کہ جو عقل مند آدمی ہے، عقل مند مسلمان اسے ضائع نہیں کرتا۔ الحمدللہ کھجور کھا کے افطار کیا، اللہ کے حضور مانگ رہا ہے مولا یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے۔ تو پھر دیکھیے گا کہ جب ماہ رمضان جائے گا رب کریم آپ کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے گا، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا کہ جب مسلمان صبح سے شام تک اللہ کی محبت میں بھوکا اور پیاسا رہتا تو رحمت کہتی ہے پکار کر افطار کے وقت کے بندے مانگ، جو مانگے گا ہم تجھے عطا کریں گے۔ تو اس وقت جو اللہ کے حضور دعا کریں، میں تو کہتا ہوں کہ 30 دن کی دعائیں لکھ لیں،
اور آپ مجھے خود آ کر کہیے گا میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، لیکن شرط یہ ہے حلال چیز کھانی، حرام کا ذرہ ہوا آپ سارا دن دعا مانگتے رہے سب آپ کے منہ پہ ماری جائے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ جو لباس میں نے پہنا ایک بٹن یا داغا اس میں حرام کا، میری نماز میرے منہ پہ ماری جائے گی۔ تو رزق حلال طیب تب جا کے دعا قبول ہوگی، حرام کھانے سے، لوگوں کے جیب کاٹنے سے، سیٹھوں کے دراز میں سے پیسے نکالنے سے، پیسے مارنے سے، الٹے سیدھے بل بنانے سے، یہ ہماری عبادتیں دعائیں یہ ہمارے منہ پہ ماری جائیں گی۔ یاد رکھیے گا حرام چیز سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص، اب دیکھیے حاجی، فرمایا احرام میلا اور بال بکھڑے، داڑھی کے اندر گرد و غبار، اے اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام چیز داخل ہو گئی، تو اب اس کی دعا جو ہے وہ اللہ کے حضور قبول نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے آج کہ رب کریم تو خود فرماتا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اپنے حبیب سے فرماتا محبوب کسی سائل کو مت جھڑکیے، جو مانگے عطا کر دے۔ جب محبوب سے یہ فرمایا خود کتنا نوازتا ہوگا، تو کیا مطلب آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے مال میں حرام آ گیا، ہمارے مال میں شبے کا مال پیدا ہو گیا؟ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، تو دعا قبول ہوگی تو 30 دن کی دعائیں لکھ لیں۔ آج میرے اللہ سے میں نے افطار میں یہ مانگنا ہے، کل یہ مانگنا ہے، تیسرے روزے یہ۔ اب تو دیکھیں آپ کہ آج پہلے عشرے کی آخری رات آ گئے، پتہ بھی نہیں ہے، نمازی یہ مسجد سے کم ہو رہے ہیں، ماہ رمضان جو ہے وہ تشریف لے جاتا۔ یہ آپ دیکھیے کتنی جو ہے وہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے کہ کل ہی اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا، آج آپ دیکھیے آج پہلے عشرے کی آخری رات آ جائے گی، پھر جو ہے دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ میں اب بھی کہتا ہوں جو وقت ہے اس کی قدر کریں، آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا کہ یہ جو افطار کی دعا ہے اللہم انی لک صمت، یہ کب مانگی جائے؟ افطار سے پہلے مانگی جائے یا افطار کے بعد مانگی جائے؟ تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ جو روزے کی دعا ہے اللہم انی لک صمت، یہ جو ہے افطار کے بعد پڑھی جائے۔ ایک کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، تھوڑا شربت پی لیں، روزہ افطار کر لیا، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت۔ ترجمے پر بھی غور کریں تو آپ کو جواب ملے گا۔ آخری میں کیا ہے وعلی رزقک افطرت، کہ ہم نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اگر افطار سے پہلے پڑھیں گے تو ابھی تو افطار کیا ہی نہیں، اس کے رزق سے افطار تو کیا ہی نہیں۔ تو وعلی رزقک افطرت، اور ہم نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، تو اس سے پتا چلا کہ افطار کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ تبھی تو یہ پکا ہوگا کہ مولا جو تو نے دیا ہم نے افطار کیا تو تیرا شکر ادا کرتے وعلی رزقک افطرت۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، افضل و بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، تو اس کی برکتیں جو ہیں وہ روزہ دار کو جو ہے وہ نصیب ہوں گی۔ اگر کوئی ایسا بیمار کہ جو دائمی مرض میں مبتلا، ایسی شوگر کمی نہیں ہو رہی، ایسا دمہ کمی نہیں ہو رہا، کینسر کا مریض ہے، کوئی افاقے کی صورت نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ایسا بیمار جو ہے وہ فدیہ دے گا ایک روزے کا۔ اور جو بالکل بوڑھا ہو گیا، جسے فقہا اپنی زبان میں شیخ فانی کہتے، بالکل بڑھاپے کی جو ہے وہ دہلیز پر چلا گیا، تو ایسا شیخ فانی بھی جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ جو ہے 2 مسکین کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کے۔ تو ہمارے علماء نے اس کی مقدار ایک صدقہ فطر کی لکھی ہے، یعنی جو ایک صدقہ فطر یعنی فطرے کی جو رقم ہے، جو غالباً اس وقت 230 یا 250، وہ ایک فطرے کی رقم ہے، یہی فدیے کی رقم، یہی فدیے کی جو ہے وہ رقم ہے۔ اگر 230 بھی لگا لیں تو 10 دن کے
عزیزان گرامی 2300 ہو گئے، 20 دن کے جو ہے وہ 4600 ہو گئے، اور اسی طرح 6900 روپے یعنی 7000 روپیہ ایسا مریض جو ہے وہ دے گا۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیے اگر کسی کی گنجائش نہیں تو بعد میں بھی دے سکتا، بعد میں بھی دے سکتا۔ روزانہ بھی ایک فدیے کی رقم یعنی فطرے کی رقم دے سکتا ہے، اگر ایک ساتھ دینا چاہے اس میں بھی اجازت ہے، اور اگر ماہ رمضان کے بعد جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ فدیے کی رقم کسے دی جائے؟ فدیے کی رقم اسے دیں گے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو غریب نادار زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم نہیں ہے، ایسے شخص کو جو ہے آپ فدیے کی رقم جو ہے وہ دے سکتے۔ فدیے کی رقم بد مذہب کو نہیں دیں گے۔ اب جانتے ہیں ہم آسرا نہیں کرتے، کھل کے بات کرتے، جتنے بھی مذہب ہیں، بہاوی، دیوبندی، شیعہ، کسی کو بھی فدیے کی رقم صرف اہل سنت و جماعت، صرف اہل سنت خوش عقیدہ آدمی کو دے، بد مذہبوں کو نہ فطرہ دیں نہ زکوٰۃ دیں، نہ ان کی عبادت گاہوں میں چندے، یہی ہم سے چندہ لے کر اس ممبر پر بیٹھ کر بولتے ہیں 12ویں حرام ہے، یہ سب جتنے میلاد مناتے ہیں سب مشرک، یہ سب ہمیں گالیاں دیتے، اور بے شرم لوگ جو ہے ہمارے، ہم کہتے ہیں ہم غوث اعظم کے ماننے، اولیاء اللہ کے ماننے والے، عالم شاہ کے ماننے والے، نمازیں وہاں پڑھتے ہیں کہ جو حضور غوث اعظم کی مخالفت کرتا، عالم شاہ کے بارے میں اشارہ کر کے ممبر پہ بولتے یہ تو مٹی ہے، یہ پتھر ہے۔ ظالموں، تم ان کے پاس جاتے ہو، اپنا رشتہ صرف جو ہے ان سے جوڑ کے رکھو جو حضور سے محبت کرتا، جو حضور کے صحابہ سے، جو اولیاء اللہ سے محبت کرے، ہمارا صرف ان سے رشتہ۔ جو بد مذہب ہمیں مشرک کہیں، بدعتی کہیں، کوئی ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ فدیہ کیا کوئی سوکھی لکڑی بھی جو ہے ایسے لوگوں کو نہ دیجیے، خوش عقیدہ لوگوں کو دیجیے۔ حق تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، نگلنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اب نگل لیں گے اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ سنا میرے مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر خاص اپنا فضل فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بد مذہبوں کے شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔